وقت اور پیار دونوں زندگی میں خاص ہوتے ہیں۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں بھی سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ بہترین اور بدترین لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو۔ سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ تمہارا رب جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ بس ایک رب کو راضی کر لو تو دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، خاموش رہنا۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہوتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنا۔ صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شکر کرنا۔ شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اپنے خلاف خاموشی سے بات سن لیں اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دیں۔ یقین مانیں، وقت سے بہتر جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ مسکراتے ہوئے چہرے چھپاتے ہیں راز گہرے۔ استغفار کی کثرت عزت کو کھینچ لاتی ہے۔ نظروں کی حفاظت حکمت دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ حیا اور پاکت امنی خیروں بلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ میں نے گھر میں چڑیا پالی لیکن ایک دن وہ اڑ گئی۔ پھر میں نے ایک گلہری پالی لیکن وہ بھی آگ گئی۔ پھر میں نے آنگن میں ایک درخت لگایا، پھر چڑیا اور گلہری دونوں واپس آ گئے۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ ہر کسی کو صفائی نہ دے، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جو 100 بار روزانہ یا سمیع پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے تو جو دعا مانگے گا وہ پائے گا۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ نہ جواب دے نہ سوال کر، مجھے چھوڑ دے میرے حال پر، تجھے کیا ملے گا تو ہی بتا، مجھے یوں الجھنوں میں ڈال کر۔ محبت ماں سے سیکھو اور صبر باپ سے۔ نکاح ماں جی کہا کرتی ہے، بیٹا محبت کرو تو نکاح بھی کرو۔ گوشت کی تلاش اکثر کتے کیا کرتے ہیں۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ قدر کرنا سیکھ لو، کچھ لوگ بار بار نہیں ملتے اور میرے جیسے تو بالکل بھی نہیں۔ جو لوگ منہ پر نہیں بول سکتے وہ اسٹیٹس لگا لگا کے تانے دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد رشتہ دار بحث کرتے ہیں کہ روٹی ہماری طرف سے ہوگی، لیکن افسوس جب وہی بندے بیمار ہوں تب کوئی نہیں کہتا کہ دوائی ہماری طرف سے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ آنسوں کا وزن نہیں ہوتا،
مگر اس کے گر جانے سے دل کا بوجھ ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا بنا لیا۔ غم میرے سننے کو جب کوئی بھی نہ ملا تو رکھا سر سجدے میں اور رب کو سنا دیا۔ گرتے آنسوؤں اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ پاک سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں، نہ زندگی واپس آتی ہے اور نہ لوگ۔ ایک اچھی بات، تنہا انسان کو بھی یہ نہ سمجھو کہ انسان تنہا ہے، بلکہ جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ کیسے ہو جاتے ہیں لوگ کبھی اس کے کبھی اس کے۔ شکر کرو اس غم کا جس غم نے تمہیں اللہ والا بنا دیا۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ اور میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف چاروں اور مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ یا اللہ، ہمیں وہ راستہ دکھا جو سیدھا جنت الفردوس کی طرف جاتا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔